أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکوؤں کی توبہ کا واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی اپنی عمر عزیز کی چند منازل ہی طے کی تھیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت ابو سہل موسیٰ جنگی دوست اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ چنانچہ آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کے کاندھوں پر آن پڑی۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ بھی بقائد حیات تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ 4 یا 5 برس کی عمر میں آپ کو مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم اسی مکتب سے حاصل کی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 12 برس کی ہوئی تھی کہ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ بھی وصال فرما گئے۔ آپ مادر ذات ولی اللہ تھے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جاتا تو مجھے فرشتوں کی آواز سنائی دیتی تھی کہ اٹھو اور اللہ کے ولی کو جگا دو۔ فرماتے ہیں کہ انفنان شباب میں جب میری آنکھوں میں نیند آتی تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی کہ اے عبدالقادر، ہم نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے گھر کے نزدیک سے ایک قافلہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے جا رہا تھا۔ قافلے والوں نے ذرا دم لینے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ہی پڑاؤ ڈالا۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اگر اجازت مرحمت فرمائے تو بزرگوں کی زیارت سے مشرف ہونے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے بغداد شریف چلا جاؤں۔ بغداد اس دور میں دینی تعلیم کا مرکز تھا۔ مدرسہ نظامیہ بغداد کا 4 دانگ عالم میں شہرہ تھا اور مدرسہ احناف بھی اسی طرح سے مشہور تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر مبارک اس وقت 78 برس کی تھی، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 18 برس کے قریب تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے بیٹے کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے پرنم آنکھوں سے بیٹے کو اجازت مرحمت فرما دی۔ غور فرمائیے کہ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بیٹے کی جدائی کے خیال سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس دور میں جبکہ ہر طرف افراتفری کا دورہ تھا، ملکی نظم و نسق درہم برہم تھا۔ تبرستان سے بغداد تک سینکڑوں کوس تک کی مسافت تھی، راستے پر خطر تھے۔ کسی بھی قافلے کا صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ جانا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، مگر چونکہ بیٹا حصول علم کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، اس لیے اجازت دے دی اور فرمایا، تمہارے والد بزرگوار نے 80 دینار ترکہ میں چھوڑے تھے، اس میں سے 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھ لیتی ہوں اور 40 دینار تم لے جاؤ۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ چنانچہ آپ قافلہ والوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ اثنائے راہ میں قافلہ پر ڈاکو کے ایک گروہ نے حملہ کر دیا۔ ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے۔ ایک ڈاکو نے آپ سے پوچھا، اے لڑکے، تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔
ڈاکو کو یقین نہ آیا، وہ سمجھا کہ آپ نے مذاق کیا ہے۔ ایک ڈاکو آپ کو اپنے سردار کے پاس لے آیا۔ سردار نے آپ سے پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار موجود ہیں جو کہ میری ماں نے میری گدڑی میں سید رکھے ہیں۔ سردار یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور کہا، نکالو۔ چنانچہ گدڑی چاک کی گئی جہاں سے 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکو کے سردار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہا، اے لڑکے، تو نے ایسی چھپی ہوئی چیز جو اگر تو نہ بتاتا تو ہرگز ہمارے ساتھ نہ آ سکتی تھی، تو نے ہم پر کیوں زہر کر دی؟ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے رخصت ہوتے ہوئے وقت اپنی والدہ ماجدہ سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا، اس لیے میں جھوٹ کیوں بولتا؟ سردار کے دل پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے کیے پر پشیمان ہوا، کہنے لگا، اے بیٹا، تجھے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے عہد کا اتنا پاس ہے، حیف ہے مجھ پر جو اتنے برسوں سے اپنے خالق کے ساتھ کیے گئے عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنے گزشتہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی ڈاکہ زنی اور راہ زنی سے توبہ کی اور کہا، اے سردار، راہ زنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب توبہ کرنے میں بھی تو ہی ہمارا قید بن۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکو نے لوٹا ہوا تمام مال قافلہ والوں کو واپس لوٹا دیا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ ڈاکو کا ایک پورا گروہ گناہوں سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔